کیونکہ انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ منہ سوکھ جاتا ہے، کمزوری آتی ہے، ایک ایک لفظ جو نکلتا ہے اللہ اس کو بغور سنتا ہے۔ بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے میرا بندہ دعا کر رہا ہے، اس کے سامنے کھانے کی چیز ہے، اسے نہیں دیکھ رہا ہے، مجھ سے دعا کر رہا ہے، ٹائم کا انتظار کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس وقت بندہ روزہ رکھ کے اللہ سے دعا کرے، بہت بڑی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد، عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل قال علیک بالصوم فإنه لا عدل له، رواہ النسائی۔ حضرات، مسلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ 5واں روزہ ہمارا جاری ہے۔ اللہ قبول فرمائے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے روزے کے کچھ آداب بیان کیے تھے، اس لیے کہ روزہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، اور جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا اتنا خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ گزشتہ درس میں 5 آداب بیان ہوئے، آج کے درس میں میں پھر 5 آداب بیان کروں گا تاکہ یہ فضیلت والا عمل ہم سے بالکل فضیلت کے ساتھ ہوتا رہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس روزے کی ایک اور فضیلت بیان کروں، اس کے بعد بقیہ 5 آداب بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایک اچھا سا عمل بتائیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بالصوم، تم زیادہ سے زیادہ روزے رکھو، فإنہ لا عدل لہ، اس لیے کہ اس جیسا عمل کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے نقل فرمایا، یعنی روزہ ایک ایسی بہترین عبادت ہے کہ اس جیسی عبادت کوئی نہیں ہے۔ جب اتنا بڑا مقام ہے اس عمل کا، اس عبادت کا، تو اسے ادب کے ساتھ کرنا بھی ضروری ہو گیا۔ چلیے، روزے کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ انسان حالت روزہ 5 وقت کی نماز کی پابندی مع جماعت کرے، اس لیے کہ روزہ 3 نمبر پر فرض ہے اور نماز 2 نمبر پر فرض ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سب سے پہلے توحید کا اقرار ہے، بعد میں نماز کی فرضیت ہے، 3 نمبر پر کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اس لیے ہم تمام کو ضروری ہے کہ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو نماز کی پابندی ضروری ہے۔ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے، میرے دوست و احباب سے سننے میں بھی آتا ہے، سنا بھی ہوں کہ بھائی میں کام کیا، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے جو لیٹا، میری ظہر کی نماز کہاں گئی پتہ نہیں۔ کتنی بری بات ہے، ظہر کی نماز تک سوئے، اللہ اکبر۔ رات ہے وہ لمبا چوڑا سونے کے لیے، دن میں اتنا لمبا، بھائی تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن کم سے کم الارم لگائے انسان، کم سے کم گھر والوں کو بولے کہ بھائی مجھے جگاؤ، ظہر کی نماز ہے، فرض ہے، ایک تو فرض اور اوپر سے جماعت کے ساتھ ضروری ہے، اور اوپر سے روزے کی حالت میں چھوٹ جائے، بہت بری بات ہے۔ تو روزے کے آداب میں قدم یہ ہے کہ آدمی مع جماعت صلاۃ فرائض کی پابندی کرے۔ ایک اور ادب دیکھیے روزے کا، وہ یہ ہے کہ روزہ انسان جب رکھتا ہے تو روزے کے اختتام کے وقت آدمی خوب دعا کرے۔ روزے کے اختتام کے وقت مطلب ہے افطار کے وقت، یا افطار سے 10 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، کیونکہ انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ منہ سوکھ جاتا ہے، کمزوری آتی ہے، ایک ایک لفظ جو نکلتا ہے اللہ اس کو بغور سنتا ہے۔ بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے میرا بندہ دعا کر رہا ہے، اس کے سامنے کھانے کی چیز ہے، اسے نہیں دیکھ رہا ہے، مجھ سے دعا کر رہا ہے، ٹائم کا انتظار کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس وقت بندہ روزہ رکھ کے اللہ سے دعا کرے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بندہ جب روزے کے افطار کے وقت دعا کرتا ہے، اللہ ہرگز رد نہیں کرتا، ضرور قبول کرتا ہے۔
کیوں؟ فضیلت والا وقت ہے، بھوک پیاس کا وقت ہے۔ روزے کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی جلدی افطاری کرے۔ میں جماعت کے ساتھ کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے، گرچہ میرے ساتھ ایک 15-20 لوگ ہی ہوتے ہوں گے، لیکن سمجھنے کے لیے ایک مثال بھی کافی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، افطار کا وقت ہو گیا افطار کا وقت، اب ہیں دعا کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما۔ دعا کرنا ہے اچھی بات ہے، لیکن جیسے ہی گھنٹی بجے دعا ختم، افطار شروع، یا افطار کرتے کرتے دعا کیجیے، بسم اللہ ہے، ذہب الظمأ ہے، بہت ساری دعائیں ہیں، کرتے رہیے، کھاتے رہیے۔ لیکن ہم میں سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض خواتین بھی شاید، یا پتہ نہیں یہ سوچ کر کہ زیادہ ثواب ملے گا، 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 1 منٹ 2 منٹ، میں میرے پیارے بھائی تھے، جانتا نہیں، لیکن بھائی میرے پیارے بھائی، میں افطار آدھے سے زیادہ کر چکا، ابھی وہ دعا کر رہے بیچارے، نہیں معلوم ہے نا بیچارے کو، معلوم نہیں ہے، لا علمی کے طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ روزے کی بے ادبی ہے کہ افطار کا وقت ہونے کے باوجود بھی انسان تاخیر کرے۔ اب حدیث بھی سناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ عجلو کا مطلب کیا ہے؟ عجلت یعنی جلد بازی، یعنی جب تک انسان روزے میں افطار کے وقت جلدی کا مطلب 1 منٹ پہلے نہیں، مطلب ہوتے ہی فوراً کر لینا، جیسے ہی وقت ہوا فوراً افطاری کر لینا، رکو ضرورت شاید وہ دوسرے میں چلتا، یہاں نہیں، ٹائم ہوا، اچھا آج روزے کے افطار کا وقت کیا ہے، غالباً 6:31 ہے یا 6:32 ہے، جیسا ہی 6:32 ہو جائے ہمیں افطاری کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھلائی سے انسان نکل جاتا ہے، اچھائی سے خیر سے نکل جاتا ہے انسان۔ روزے کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کے ذریعے سے ثابت ہے کہ کچے کھجور جو تازے کھجور ہوتے ہیں اس سے افطاری کریں، اور اگر تازے کھجور نہ ملے تو سوکھے کھجور سے افطاری کریں، اور اگر سوکھا کھجور بھی نہ ملے تو پانی سے افطاری کریں۔ سنت 3 طریقے کی ہے، بعض ہم سنتے ہیں کبھی کبھار کہ عورتیں نمک سے جو ہے نا افطاری کرتی ہیں، کہ نمک کہاں سے، نمک بھی پانی سے اگر سوچتے ہو کہ ہاں یہ نمک بھی جو ہے نا پانی میں سے آیا ہے، تو نمک بن گیا نا، نمک بن گیا، پانی تو نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطوبات قبل ان یصلی فإن لم يكن فعلى التمرات فإن لم تكن تمرات حس حسوات من الماء، ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے جو افطاری کرتے تھے وہ گیلے کھجوروں سے کرتے تھے، رطوبات گیلے کھجور، اور اگر گیلے کھجور نہ ملتے سوکھے کھجور سے کرتے ہیں، سوکھا کھجور نہیں ملتا اللہ کے نبی پانی سے افطاری کر لیتے۔ سنت بھی ہوا، ادب بھی ہوا۔ روزے کے آداب میں ایک ادب یہ ہے، یعنی آج کے درس کا 5واں ادب اور روزے کے ٹوٹل آداب کا 10واں ادب یہ ہے کہ آدمی کو اگر میسر ہو زیادہ سے زیادہ روزے کی حالت میں کیا کرے، مسواک کرے۔ شاید میں بھی اب تک نہیں کیا، آپ بھی نہیں کیا، شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار دکھتے نہیں ہیں، اور اگر دکھے فوراً لیجیے، کرنا شروع کیجیے، کیونکہ روزے کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے۔ عامر بن ربیعہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احسی یتوسک وہو صائم، رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس کو اپنی سنن میں نقل فرمایا۔ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں بہت زیادہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ سوچئے اماں عائشہ سے اگر آپ پوچھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے یا گھر میں بیٹھتے یا گھر کے باہر جاتے تو زیادہ کون سا کام کرتے تھے؟ صحیح بخاری میں ہے نا، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو اماں عائشہ کہتی تھی کہ میں جب بھی نبی کو دیکھتی تو مسواک کرتے ہوئے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کی جان کے اپنے جسم سے جانے کا وقت آ گیا، ایک صحابی ملنے آئے، ان کے منہ میں مسواک تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لالچ سے دیکھنے لگے۔ اماں عائشہ نے کہا بیٹا لاؤ ادھر، کیونکہ روحانی ماں ہے صحابہ کی، ہم سب کی بھی روحانی ماں ہے، کہنے لگی لاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ ذرا کمزور ہو گیا تھا، اپنے منہ میں رکھ کر اماں عائشہ چبائیں، چبا کر دی، پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے کچھ دیر پہلے کیا کر رہے تھے،
मिसवाक कर रहे थे। जो नबी हमेशा इतना ज्यादा मिसवाक करते हैं, रोजे के हालत में और ज्यादा मिसवाक करते हैं, तो पता चला कि बहुत ज्यादा, यानी हद से ज्यादा। तो रोजे के आदाब में एक अदब ये है कि हम और आप ज्यादा से ज्यादा मिसवाक करें। मिसवाक का मतलब वही नहीं जो 20-25 रुपए की लकड़ी मिलती है, हम पीलू के दरख्त से भी कर सकते हैं, और वो जो नील के दरख्त यहाँ हमारे मौजूद है उससे भी कर सकते हैं। कोई भी गीली लकड़ी अगर है उससे हम मिसवाक कर सकते हैं। ये रोजे के आदाब हैं। मैं दुआ करूँगा अल्लाह बहुत बड़ा फजीलत वाला अमल है, ये फजीलत वाला अमल हमें अदब के साथ करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेजी से रमजान गुजर रहा है, 1 से 2 हो गए, 2 से 5 हो गए, 5 से 25 और 25 से 30 होने में देर नहीं लगती। अल्लाह हमें खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।